اور کہا وہ سچ کہتے ہوں گے، مجھ کو تو معلوم نہیں کیا گناہ میں نے کیا۔ خدا کی درگاہ میں یہ بول رہا تھا، اس وقت ایک آواز آسمان سے آئی، اے ایوب علیہ السلام، کچھ اندیشہ نہ کرو، گھبراؤ مت، اللہ کی بلائیں، اللہ کی رحمت ہے۔ پس ایوب بلائیں اللہ کی رحمت ہے۔ اے ایوب علیہ السلام، کچھ اندیشہ نہ کرو، گھبراؤ مت، بلائیں اللہ کی رحمت ہے۔ پس ایوب علیہ السلام نے یہ سن کر جانا کہ مجھ پر عذاب آیا، تب پکارے، یا روح الامین، تم کہاں ہو؟ آواز آئی، میں روح الامین نہیں ہوں، ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں سے اللہ کے یہ خبر عذاب لے کر آیا تھا۔ تب ایوب علیہ السلام نے درد سے اپنے اللہ کو پکارا۔ قول تعالیٰ ہے ترجمہ، اور پکارا ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، تحقیق مجھ کو پہنچی ہے ایذا، اور تو بہت مہربان ہے سب مہربانی کرنے والوں سے۔ پھر ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، پس اٹھا دی ہم نے اس پر جو تکلیف تھی، اور اس کو دیا ہم نے اس کی گھر والی کو اور ان کے برابر ساتھ ان کے پاس کی مہر سے، اور نصیحت دی ہم نے بندگی والوں کو۔ مروی ہے کہ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بلا اللہ نے دور کی اور شفا دی، اور خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ایوب علیہ السلام، تم بھی اذن اللہ تعالیٰ رحمہ کا و فرحہ کا من الغم، یعنی اٹھ، اللہ کے حکم سے خدا نے رحم کیا تجھ پر اور راحت دی تجھ کو غم سے۔ بولے، اے جبرائیل علیہ السلام، کیوں کر اٹھوں اس حال میں کہ کچھ طاقت نہیں مجھ میں؟ بولے، پاؤں مار زمین پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا لات مار اپنے پاؤں سے، یہ ہے چشمہ جگہ نہانے کی اور پینے کی ٹھنڈی۔ تب حضرت نے لات ماری، اس سے چشمہ نکلا۔ جبرائیل علیہ السلام بولے، اس میں نہاؤ اور پیو، خدا کے فضل و کرم سے آرام پاؤ گے۔ تب حضرت اس سے نہائے اور پیا، فضل حق سے چنگے ہو گئے، جیسا کہ چاند شب چہردہم کا اس سے نکل آیا۔ اور ایک چادر بہشت سے لا کے جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اڑا دی۔ بعد اس کے ایوب علیہ السلام ایک پل پر جا بیٹھے۔ اس کے ایک لہجے کے بعد بی بی رحیمہ گاؤں سے دکھ محنت کر کے حضرت کے لیے کچھ کھانے کو لائیں۔ آ کے دیکھتی ہیں کہ حضرت کو جس جگہ پہ رکھ گئی تھی وہاں نہیں ہے۔ تب پکار پکار کے روتی ہوئی کہنے لگی، وائے افسوس، صد افسوس اس ضعیف بیمار پر، کاش کہ میں اگر جانتی تو یہاں سے نہ جاتی۔ تم کہاں ہو؟ کیا شیر کھا گیا یا بھیڑیا لے گیا؟ میں رہتی تو تمہارے ساتھ جان دیتی، اس بلا اور محنت کی جدائی سے تمہاری خلاصی پاتی۔ اگر تیری ہڈی بھی ملتی تو اس کو تعویذ بنا کے اپنے گلے میں رکھتی تو اس سے یادگار رہتی۔ اب کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں، کچھ بن نہیں آتی۔ اور اسی طرح میدان میں چاروں طرف تقص کرتی پھرتی اور روتی۔ ایوب علیہ السلام نے یہ فریاد و زاری ان کی سن کے اجنبی ہو کے پوچھا، اے بی بی، تم کیوں روتی ہو؟ کیا کی چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولی، یہاں ایک بیمار تھا، میں ان کو ڈھونڈتی ہوں، تمہیں اگر معلوم ہو تو بتا دو۔ حضرت نے کہا، اس کا نام کیا ہے اور شکل و صورت اس کی کیسی تھی؟ وہ بولی، آپ کی سی شکل و صورت تھی، سب جب تندرست تھے، اور نام ان کا ایوب اور پیغمبر خدا تھا، اور حال ان کا ایسا تھا کہ آفتاب کی دھوپ ان کے پہلو میں تپش کرتی، کیونکہ تمام بدن ان کا سڑ کے گوشت پوش، رگوں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور بہت ناتوان اور ضعیف تھے، کروٹ کی طاقت نہ تھی۔ تب حضرت نے کہا، میرا نام ایوب ہے، تم پہچانتی ہو؟ رحیمہ نے ادنیٰ تعامل میں پہچان لیا۔ صورت اور شکل ان کی بدل گئی تھی۔ پس رحیمہ نے جلدی سے آ کے گود میں اٹھا لیا اور خوش و محظوظ ہو کر پوچھنے لگی، اے حضرت، آپ کس طرح بھلے ہوئے؟ تب حضرت نے اپنا حال بیان کیا اور وہ چشمہ آب شفا کا دکھایا۔ بی بی رحیمہ دیکھ کے شکر خدا کا بجا لائیں۔ بعد اس کے دونوں نے اپنی مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے بیٹی چھت کے نیچے دب کے مرے تھے سب جلا دی، اور جو چیزیں گئی تھی سب ملی۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں سب طرح سے آسودہ رکھا تھا، کھیت اور مویشی، لونڈی غلام کماتے، اور اولاد صالح، اور عورتیں موافق مرضی کی اور بڑی شکر گزار تھی۔ پھر آزمانے کے لیے ان پر شیطان کو مسلط کیا، کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد اکٹھی چھت کے تلے دب کے مری، عورت دوستار الگ ہو گئے، بدن میں آبلے پڑ کر کیڑے پڑ گئے، صرف ایک عورت رفیق رہی، جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے بلا میں صابر رہے۔ ایک قرن کے بعد توبہ کی دعا مانگی، تب اللہ تعالیٰ نے مری ہوئی اولاد کو جلا دیا اور بھی نئی اولاد دی، اور زمین سے چشمہ نکالا، اسی سے پی کر اور نہا کر صحت مند ہوئے، اور سونے کی ٹڈیاں برسائیں، سب طرح درست کر دیا۔ غرض جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے لے لی تھی پھر اسی سے دگنی عنایت کی، اور جو بیویاں گئی تھی پھر دی۔ سنو اے مومنو، بندہ نیک صابر ہے، اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں بخشتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
اور دیا ہم نے اس کو اس کی گھر والی کو اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف سے مہر سے اور یادگاری واسطے عقلمندوں کے جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو چنگا کرے۔ ایک چشمہ نکالا ان کے لات مارنے سے، اسی سے نہایا کرتے پیتے، وہی ان کی شفا ہوئی، اور جو ان کے بیٹے بیٹیاں چھت کے نیچے دب کر مرے تھے ان کو زندہ کر دیا، اور اتنی ہی اولاد اور دی، اور رسول ہوئے اپنی قوم کو ہدایت کرتے اور شریعت سکھاتے۔ حالت بیماری میں جو قسم کھائی تھی کہ جب بھلا ہوں گا رحیمہ کو 100 لکڑی ماروں گا، چاہا کہ اس کو ادا کرے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے خدا کے حکم سے منع کیا اور کہا اے ایوب علیہ السلام، رحیمہ مست ہو، جب سزا کی نہیں ہے اس کو رنجو مت دے کہ سب عورتیں تمہاری بیماری میں چھوٹ گئی تھی، صرف وہ تیمارداری میں رہی، اس کو رفیق جانو اور جان کیا پیار کر، جیسے تیری تندرستی میں تھی ایسا ہی حالت بیماری میں تکلیف میں تیری محبت میں شریک رہی۔ حضرت نے ان سے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اس کو 100 لکڑیاں ماروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا لو ایک مٹھا سیکول کا 100 خوشے گندم کے مارو۔ ایک دفعہ گویا تم نے اس کو 100 لکڑی ماری، تب اپنی قسم میں گناہگار نہ ہوگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پکڑا اپنے ہاتھوں میں سیکون کا مٹھا، پس مار اسے اور قسم میں جھوٹا نہ ہو۔ ایوب علیہ السلام بڑے صابر تھے، آخر صبر کی جزا میں صحت پائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا، یعنی تحقیق پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا اچھا بندہ، تحقیق و رجوع کرنے والا تھا، بحق اس میں کیا حکمت تھی۔ خدا کو خوب معلوم ہے کہ بندے کو کس امر میں صبر نہیں، اس لیے ایوب علیہ السلام کو بلا میں مبتلا کر کے خلائق کو عبرت دلائی کہ گناہ سے باز رہے، اور چشمہ پیدا کرنے کا یہ ماجرا تھا کہ جو شخص گناہ کے مرض میں مبتلا ہو تو بدن اپنا آپ ندامت سے دھو کر توبہ کرے، تب گناہ اس کا جاتا ہے جیسے کیڑے ایوب علیہ السلام کے بدن سے جاتے رہے۔ اس چشمے میں نہا دھو کر پھر پی کر شفا پائی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ایوب علیہ السلام، تم اس سے نہاؤ اور پیو کہ خلق میں جانا جائے کہ عبادت بھی کرے اور شکر بھی کرے حق کا۔ پس اے مومنو، ہم سب کو لازم ہے کہ اس کا شکر ادا کریں اور حکم بجا لائیں۔ آخر ایوب علیہ السلام اپنی رسالت اور نبوت میں 48 برس رہے، بعد اس کے انتقال فرمایا۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں۔